السلام علیکم بیٹا، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حسن معاشرت۔ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو حسن معاشرت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسے حسن معاشرت سے کیا مراد ہے۔ حسن معاشرت سے مراد محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں۔ یعنی کہ کیا ہے بیٹا کہ ہم محبت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ محبت کے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم اچھا سلوک بھی کرتے ہیں تو یہ حسن معاشرت ہے۔ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے انتہائی شفقت، پیار، محبت سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ دیکھو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بچوں سے محبت کرتے تھے بلکہ بڑوں سے بھی وہ انتہائی شفقت، ادب اور احترام سے پیش آتے تھے۔ بیماروں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کی ہمت بندھاتے، یعنی کہ ان کو بیماری میں ان کو حوصلہ دیتے تھے۔ بیٹا اب بیماروں کی بیمار پرسی، اب آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکالیف دی گئی۔ بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تو ایک بوڑھی عورت ان پر روز کوڑا پھینک دیتی۔ ایک دن بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے دن گزرے، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، اس طرح کر دن گزر گئے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کوڑا نہ ان پر پھینکا گیا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی یہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ حالانکہ اگر چاہتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے کہ انہوں نے میرے اوپر آج کوڑا نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ مجھ پر کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو وہ اس بوڑھی عورت کو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بخار میں وہ سلگ رہی تھی، یعنی کہ بہت تیز بخار تھا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کی ساری صفائی کی، ان کو پانی بھر کے رکھا اور ان کو دوائی پلائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر روز جاتے، ان کا کام کرتے، اسی طرح جب تک کہ وہ بوڑھی عورت ٹھیک نہیں ہو گئی تھی۔ جب وہ بوڑھی عورت ٹھیک ہوئی تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ بیٹا اسی طرح ہم محبت سے، شفقت سے، پیار سے ہم دوسروں کو اپنا بنا سکتے ہیں، غصے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دین بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ محبت سے پھیلا تھا، تو ہمیں بھی کیا اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب بیٹا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو کچھ واقعات سناتی ہوں کہ بیٹا ایک دفعہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک بڑھیا سر پر بوجھ اٹھائے جا رہی تھی۔ جب ایک دفعہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ سر پر بوجھ اٹھائے جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے صحیح چل بھی نہیں پا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا بوجھ خود اٹھا لیا تھا۔ یعنی کہ یہ بھی حسن معاشرت ہے کہ ہم کسی کا بوجھ اٹھا لیں، کسی کا خیال کریں۔ اسی طرح بیٹا جب آپ راستے میں جا رہے ہو تو آپ دیکھو کہ ہمارے ارد گرد، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، کوئی ایسا تو نہیں جس کو ہماری ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی شفیق اور مہربان نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ دیکھیے بیٹا کفار کی مثال لے لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تبلیغ کا آغاز کیا تھا تب انہوں نے انکار کر دیا تھا، ان پر وہ ظلم کرتے تھے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے جو غریب مسلمان ہوتے تھے ان پر بے حد ظلم کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے میں ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، اپنی جو انہوں نے تکالیف دی تھی ان کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح بیٹا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کی شکایت کی۔ اب ابو جہل کون تھے؟ ابو جہل اسلام کے بدترین دشمن تھے جنہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی۔ اسی طرح جب وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ وہ 3 عمدہ نسل کی یعنی کہ اچھی نسل کے اونٹ لائے ہیں فروخت کرنے کے لیے، یعنی کہ بیچنے کے لیے، جنہیں ابو جہل بہت کم قیمت دے کر خریدنا چاہتا ہے،
اور وہ کسی دوسرے کو اس کی زیادہ قیمت بھی لگانے نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی شخص سے اونٹوں کی اصل قیمت پوچھی۔ اجنبی کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی رقم اس اجنبی شخص کو دی اور وہ سارے اونٹ خرید لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال کریں اور ان کے کام ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جن سے ہم وابستہ ہیں، ہم ان کا خیال کریں۔ بیٹا یہ تو آج سبق تھا ہمارا، ایک چھوٹا سا ہی ٹاپک تھا حسن معاشرت کے بارے میں۔ بیٹا اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے غور سے یاد کرنا ہے اور ریڈنگ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ آگے میں ریڈنگ کرواتی ہوں بہرحال، لیکن آپ نے یہ میرا لیکچر بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو میری اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بوڑھی عورت سر پر کیا اٹھا کر جا رہی تھی؟ کیا اٹھا کر جا رہی تھی؟ بوجھ۔ سر پر کیا اٹھا کے جا رہی تھی؟ بوجھ، یعنی کہ سامان اٹھا کے جا رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ اجنبی شخص کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ کتنے اونٹ تھے؟ 3۔ کتنے اونٹ تھے؟ 3، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی شخص کو کیا دے کر اونٹ خرید لیے؟ ان کی اصل رقم۔ کیا دے کر اونٹ خریدے تھے؟ یعنی کہ اس کی اصل رقم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیے تھے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اچھے طریقے سے آپ نے یہ سمجھنا ہے چیپٹر۔ اب آگے میں اس کی ریڈنگ بھی کرواؤں گی آپ کو۔ بیٹا اب ہم سبق حسن معاشرت کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حسن معاشرت سے مراد محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے، انتہائی شفقت یعنی کہ حد درجہ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل جل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ شفقت فرماتے اور بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے گھر جاتے اور ان کی ہمت بندھاتے یعنی کہ حوصلہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سر پر بوجھ اٹھائے جا رہی تھی، بڑھاپے کے باعث اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی شفیق اور مہربان نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دوسروں سے عمدہ برتاؤ کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے اور ان کے گھریلو کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ بیٹا یہ ہماری ریڈنگ ہے، اب آپ نے اس کو 5 ٹائم ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ریڈنگ آ جائے۔ جب ریڈنگ پڑھنی آ جائے گی تو بیٹا آپ بک ورک بھی ایزیلی کر سکو گے اور آپ نے اس کا بک ورک بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔